کیا ہو آپ کی شادی ایک انتہائی خوبصورت اور رچ سلطنت کے حسین شہزادے سے ہو جائے اور آپ کی یہ خوشی بس چند لمحوں کی ثابت ہو۔ آپ کا شہزادہ ہی آپ کو ایک چارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک بھیانک ڈریگن کی گفا میں پھینک دے، جہاں آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے موت سے بھی زیادہ درد سہنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک باہمت لڑکی کی زندگی پر بننے والی فلم کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ فلم کے آغاز میں اوریا سلطنت کا بادشاہ اپنے ملک میں رہنے والے ڈریگن کو مارنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی گفا میں جاتا ہے، لیکن ڈریگن ایک ایک کر کے سارے سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور ایک سمجھوتے کے تحت بادشاہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد سین صدیوں بعد لارڈ بیفورڈ کی بیٹی ایلوڈی کی طرف شفٹ ہوتا ہے، جہاں اوریا کی ملکہ ایزابیل اپنے شہزادے ہنری کی شادی کا پرستاؤ لاتی ہے اور لارڈ بیفورڈ کو بے شمار سونے کا لالچ دے کر راضی بھی کر لیتی ہے۔ ایلوڈی بھی اپنے ملک کی غریبی مٹانے کے لیے اس شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اوریا سلطنت پہنچتی ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور یہاں کا محل بھی بہت ہی عالیشان اور شان و شوکت والا ہوتا ہے۔ شروع میں ایلوڈی شہزادہ ہنری میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن اوریا سلطنت کو دیکھنے کے دوران وہ شہزادہ ہنری کی میٹھی باتوں پر بھروسہ کر کے شادی کے لیے دل سے راضی ہو جاتی ہے۔ شادی کی باتوں کے دوران ایلوڈی کی سوتیلی ماں لیڈی بیفورڈ ملکہ ایزابیل کی مشکوک حرکات کی وجہ سے شک میں پڑ جاتی ہے اور رات کے وقت ایلوڈی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو، لیکن ایلوڈی کہتی ہے پہلے تو آپ بہت خوش تھیں، اب کیا ہو گیا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے یہ شان و شوکت دکھاوے کی ہے، اصل ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ اسی دوران ایلوڈی کا باپ بھی آ جاتا ہے تو اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایلوڈی بالکنی سے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے اور سامنے پہاڑ پر پراسرار روشنی بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے سو جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلوڈی اور شہزادہ ہنری کی شادی ہو چکی ہے اور ہنری اسے ایک قدیم رسم کی ادائیگی کے لیے ایک پہاڑ کی طرف لے جانے لگتا ہے۔ ایلوڈی پہاڑ پر ہونے والی پراسرار حرکات کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رانی ایزابیل بھی وہاں موجود ہوتی ہے اور فلم کے آغاز میں نظر آنے والے بادشاہ اور ڈریگن کے درمیان ہونے والے معاہدے کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ ایلوڈی سے کہتی ہے یہاں رہنے والے ڈریگن نے جب گاؤں پر حملہ کیا تو بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے اس پر جوابی حملہ کیا، لیکن ڈریگن نے سب کو بے دردی سے مار ڈالا اور بادشاہ سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ اپنی تینوں شہزادیاں قربان کر دے اور اوریا پر راج کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی عوام کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا اور اب وہ نسل در نسل یہ قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں اس راج کو بچانا ہوگا۔ رانی ایلوڈی اور شہزادے کا ہاتھ کاٹ کر ان کا خون آپس میں ملا دیتی ہے۔ یہاں شہزادہ ایلوڈی کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور اسے آنکھیں بند کرنے کا کہتا ہے۔ ایلوڈی بھی ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لیتی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہنری سوری کہتے ہوئے ایلوڈی کو گہری کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ کھائی میں گرنے کی وجہ سے ایلوڈی کو گہری چوٹیں آتی ہیں اور وہ درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آنے کے بعد ایلوڈی اپنے بچاؤ کے لیے آوازیں لگاتی ہے۔ اس کی آواز سن کر ڈریگن اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، جس پر وہ اپنا نام ایلوڈی بتاتی ہے۔ ڈریگن کہتا ہے کہ تمہارا نام بہت پیارا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایلوڈی پر حملہ کر دیتا ہے۔ جان بچانے کے لیے ایلوڈی ایک سرنگ میں چھپ جاتی ہے، لیکن اس بھاگم بھاگ میں ڈریگن کی آگ کی وجہ سے اس کی ٹانگ جل جاتی ہے۔ ایلوڈی کو اب یہاں اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آنے لگتی ہے کہ یہ شان و شوکت سب دکھاوے کی ہے۔ ڈریگن سے بچتے ہوئے اسے نیلی روشنی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے تاکہ کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ روشنی کے قریب پہنچنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ روشنی کچھ اور نہیں بلکہ ریشم کے کیڑے ہیں، جنہیں وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتی ہے تاکہ ایک لیمپ کی طرح اسے وہ روشنی کے لیے استعمال کر سکے۔ وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ کھوجتی رہتی ہے۔ اسی دوران اسے پرچھائیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ یہاں مرنے والی دیگر لڑکیوں کی ہوتی ہیں، اور ایک دیوار پر بہت سارے نام بھی نظر آتے ہیں۔ جو لڑکیاں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں یہ ان کے نام ہوتے ہیں۔ ایلوڈی کو غار میں ایک نقشہ بھی دکھائی دیتا ہے جس میں باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ایلوڈی اپنا سارا حساب کتاب کرتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنا سفر شروع کر دیتی ہے۔ اس دوران وہ دیکھتی ہے کہ اس کے زخم بھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریشم کے کیڑے اس کے زخم ٹھیک کر رہے ہیں، جس پر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ ایلوڈی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک کھلے میدان تک پہنچتی ہے تو اسے پتہ
پتا چلتا ہے کہ فلم کے آغاز میں نظر آنے والے بادشاہ نے اصل میں ڈریگن کے 3 بچے مارے ہوتے ہیں اور ڈریگن اب تک اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایلوڈی کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایلوڈی سب رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ایک کنارے تک پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نیچے اسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جنہیں وہ آواز لگاتی ہے، لیکن اونچائی کی وجہ سے آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی کا باپ ایک ریسکیو ٹیم کے ساتھ اس کی کھوج میں ڈریگن کی گفا میں آیا ہے۔ ٹیم کی آواز سن کر ڈریگن ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور سارے کھوجیوں کو مار دیتا ہے۔ یہاں ایلوڈی کا باپ بھی ڈریگن سے جان کی بھیک مانگتا ہے تو ڈریگن کہتا ہے ٹھیک ہے ایلوڈی کو بلاؤ، لیکن وہ کہتا ہے ایلوڈی باہر مت آنا، اپنی جان بچاؤ۔ یہ سن کر ڈریگن غصے میں آ جاتا ہے اور ایلوڈی کے باپ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایلوڈی ایک رسی پکڑ کر ڈریگن کی غار سے باہر نکل جاتی ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگنے لگتی ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر گئی تو ڈریگن کا شکار ہو جائے گی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر چھپ جاتی ہے اور ڈریگن گھوڑے کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ ادھر محل سے رانی اور شہزادہ ہنری یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رانی کہتی ہے یہ سب اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے، لیکن قیمت تو چکانی پڑے گی، لڑکی کے بدلے لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ ایلوڈی کو بچانے والے جہاز پر حملہ کر کے اس کی ماں کو زخمی کر دیتی ہے اور ایلوڈی کی چھوٹی بہن کو پکڑ کر ڈریگن کی غار میں پھینک دیتی ہے۔ دوسری طرف ایلوڈی جب اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی ماں بتاتی ہے رانی تمہاری بہن فلوریا کو لے گئی۔ تو ایلوڈی اپنی بہن کو بچانے اور ڈریگن کو ساری سچائی بتانے کا فیصلہ کر کے ایک مرتبہ پھر موت کی طرف جانے والی گفا میں چلی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ اس کے پاس ایک پلان ہوتا ہے۔ پلان کے مطابق ایلوڈی اپنی بہن فلوریا تک پہنچ جاتی ہے اور اسے چھپنے کا کہتی ہے۔ ڈریگن بھی ایلوڈی کی مہک سونگ کر وہاں آ جاتا ہے اور اس پر اپنے سب سے خطرناک ہتھیار یعنی آگ سے حملہ کرتا ہے، لیکن ایلوڈی پانی میں گرنے کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ باہر نکل کر وہ ڈریگن کو کہتی ہے تمہیں سچ نہیں بتایا گیا ہے، بادشاہ کی بیٹیاں زندہ ہیں۔ ڈریگن کہتا ہے ایک اور جھوٹ، اسے پہلے ہی انسانوں پر بھروسہ نہیں۔ ایلوڈی اپنے ہاتھ کا زخم دکھاتی ہے اور کہتی ہے اس طرح ان کے خون کو شاہی بنا کر تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، مگر ڈریگن کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا۔ اب ایلوڈی ڈریگن سے کہتی ہے مجھے مار دو۔ یہ کہہ کر ایلوڈی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے اور پلان کے مطابق ایک چٹان کے پاس جا کر رک جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈریگن اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی آگ فائر کرتا ہے تو ایلوڈی وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور ڈریگن خود ہی اپنی آگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں ایلوڈی ڈریگن کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو ڈریگن کہتا ہے مجھے مار دو۔ ایلوڈی اسے کہتی ہے اب وہ ہوگا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈریگن کے زخموں پر ریشم کے کیڑے رکھ دیتی ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی اوریا محل میں واپس آ جاتی ہے تو دیکھتی ہے شہزادہ ایک اور شادی کر رہا ہے۔ ایلوڈی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ تیسری اور آخری ہے، اس کے بعد وہ جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ ایلوڈی لڑکی سے کہتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤ اور رانی سے کہتی ہے اب تمہیں ڈرنا چاہیے، جس پر رانی کہتی ہے تمہیں لگتا ہے ہمیں تم سے ڈرنا چاہیے کیونکہ تم اس حیوان سے بچ کر آئی ہو، تمہیں ہماری کہانی کا نہیں پتا، ہم نے کتنا درد سہا ہے۔ یہاں ایلوڈی کہتی ہے وہ میں نہیں جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے، آج تمہارے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب ڈریگن کو بھی ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے بادشاہ کے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اس طرح ڈریگن کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ آخری سین میں ایلوڈی جہاز میں اپنے بچے ہوئے خاندان کے ساتھ اپنے ملک واپس جانے لگتی ہے۔ ایلوڈی اپنی ماں سے کہتی ہے اب ملک آپ چلائیں گی کیونکہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلم کے آغاز میں نظر آنے والا ڈریگن آخری سین میں بھی ایلوڈی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا ایکسپلینیشن کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی مزیدار کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔